اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 6th 7th and 8th classes السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم انگلش گرامر میں ٹاپک جو ہم نے پچھلے 2-3 ویڈیوز میں سمجھنے کی کوشش کی ٹینسز، تو ٹینسز کا ہم چوتھا حصہ آج پڑھنے جا رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ غور سے اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے جو کچھ ہم اس پیریڈ میں سمجھانے کی کوشش کریں گے. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. کل ہم نے کیا تھا، پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہ سمجھا تھا، سمجھنے کی کوشش کی تھی، سیکھنے کی کوشش کی تھی کہ ہم نگیٹو سینٹینسز پریزنٹ ٹینسز میں کیسے بنائیں. تو آج ہم پریزنٹ ٹینس کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے انٹراگیٹو سینٹینس کے بارے میں جانیں کہ انٹراگیٹو سینٹینس ہم کیسے بنائیں. انٹراگیٹو سینٹینسز سب سے پہلے ہم کریں گے یس نو کوشچنز. یو مسٹ بی نوئنگ دیٹ interrogative sentences can be framed in two ways. Way number one is by yes no question اور جو auxiliary verb کو استعمال کر کے ہم بناتے ہیں questions، یعنی if the sentence is an interrogative sentence and if it is a yes no question, so it means that it must be having the auxiliary verb at the beginning of the sentence. یعنی yes no question جو ہے yes no question میں ہم auxiliary verb کا استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے سینٹینس میں. تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں yes no question. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہم جواب جب دیتے ہیں، جب ایسا سوال بناتے ہیں yes no question بناتے ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں کوئی سوال یس نو کوشچن لگا کے یس نو کوشچن میں، تو اس سینٹینس کا جواب یس یا نو ہی ہوتا ہے. یعنی اتھ یس یا نو ہیکان اس جواب دتھ تو امیک چھ گژھان میننگ کمپلیٹ. یعنی امچ ڈیمانڈ ام کوشچن ڈیمانڈ چھ گژھان کمپلیٹ. تو مزید وقت ضائع کرنے ورٲے گژھو سیودے ڈائریکٹ پنس یتھ ٹاپکس پہ انٹراگیٹو سینٹینسز بناون. انٹراگیٹو سینٹینس گۄڈٕ وٕچھو أسۍ انٹراگیٹو سینٹینس یتھ کن مےٚ آلریڈی ووٚن تۄہہِ. انٹراگیٹو سینٹینس چھِ دۄیہِ طریقہٕ بناوان. اکھ گوٚو یس نو کوشچن یُس زن آکسیلری ورب انٹروڈیوس کران چھُ. بیاکھ سینٹینس گوٚو یتھ زن أسۍ ونان چھِ WH کوشچن، یعنی WH وٲڈن پٮ۪ٹھ یُس کوشچن بنہِ. تہٕ WH کوشچن یُس زن آسان چھُ اٹ از اے ڈسکرپٹِو، اٹ از ڈسکرپٹِو ان نیچر، یعنی یہ چھِ آسان بیانیہ. WH کوشچن چھِ أسۍ تمہِ ساتہٕ ونان ییٚمہِ ساتہٕ زن اَسہِ کانٛہہ پوٗرٕ سوالس جواب ضوٚرتھ آسہِ. یعنی مثال کے طور پر اگر ہم کسی سے کہیں گے کیا آپ سری نگر کبھی گئے ہو، تو اگر وہ کہے گا یس یا کہے گا نو تو ہمارے کوشچن کی جو ڈیمانڈ ہے وہ مکمل ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اس سے کہیں گے کہ واٹ از یور نیم، اس کا کہے گا وہ یس یا نو، یہ چلنا. یعنی اتھ سوالس WH کوشچن یُس زن آسان چھُ یہ چھُ آسان ڈسکرپٹِو ان نیچر. مطلب گوٚو اتھ چھُ ضروٗر اَسہِ لیکھُن یس نو ورٲے بیان دیُن، پوٗرٕ بیان کرُن کہِ یہ ہا یہِ مےٚ ہسا چھُ ناو یہِ. تہٕ یِتھَے کٔنۍ وٕچھو أسۍ کِتھ کٔنۍ بنان چھِ یِم سینٹینس کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ ہٮ۪کان بنٲیِتھ تہٕ امیُک سٹرکچر کیٛاہ چھُ. تہٕ گۄڈٕنیتھٕے وٕچھو أسۍ یِہوٚے امیُک سٹرکچر کیٛاہ چھُ. پریزنٹ سمپلس منٛز چھُ امیُک سٹرکچر یتھ کٔنۍ بنان. سب سے پہلے ہم استعمال کرتے ہیں ڈو یا ڈز. ان دو میں سے ایک ہم کرتے ہیں استعمال. اٹ ڈپینڈس اپان دا سنگولیرٹی اینڈ پلوریلٹی آف دا سبجیکٹ. یعنی آیا کہ اگر سبجیکٹ سنگولر آگے ہے تو ہم اس سبجیکٹ کے بلبوتے پر ہی ڈو یا ڈز میں سے کوئی استعمال کر سکتے ہیں. یعنی ان دو میں سے چنتے ہیں. یہ ان کا چناؤ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ سبجیکٹ کون سا ہے، سبجیکٹ سنگولر ہے یا پلورل ہے. تو ڈو اور ڈز کے بعد ہم استعمال کرتے ہیں سبجیکٹ. ڈو آئی، جس طرح نیچے دیکھا گیا ڈو آئی، ڈو کے بعد آئی.
تو چونکہ آئی جو ایسا ہے آئی کے ساتھ ہمیشہ پلورل ورب ہم استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ڈو، ڈز نہیں۔ تو اسی طرح ڈو اور ڈز کے بارے میں تو آلریڈی میں نے آپ کو تفصیل سے کہا ہے، بتایا ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہاں ڈو اور ڈز کے بعد سبجیکٹ اور اس کے بعد ہم لگاتے ہیں بیس فارم آف دا، جس طرح ہم نیگیٹو میں لگاتے ہیں بیس فارم ناٹ کے بعد، تو اسی طرح بیس فارم آف دا ورب کیا کون سا ہے؟ بیس فارم آف دا ورب میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی کہا کہ بیس فارم آف دا ورب وہی فارم ہوتا ہے جس کو ہم لیکسیکل ورڈ بھی کہتے ہیں، یعنی جو ڈکشنری میں استعمال ہوتا ہے، بولڈ لیٹر میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو ورک یعنی پلورل ورب، ورکس اس کا سنگولر تھرڈ پرسن سنگولر بنتا ہے۔ تو ہمیں ڈو کے بعد سبجیکٹ آئی، اس کے بعد ورک یعنی بیس فارم آف دا ورب، اس کے بعد ہم اس سینٹنس کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ ڈو آئی ورک ہیئر اور ڈو آئی ورک ان اینی فرم، ڈو آئی ورک اینی وائر، تو اینی وائر ان اینی فرم، ان دا اسکول، ان دا ہاسپٹل، یہ الفاظ جو ہیں یہ بنتا ہے ریسٹ آف دا سینٹنس، یعنی یہ ہمارے استعمال پر منحصر ہے کہ ہم کتنا سینٹنس آگے بڑھائیں۔ تو فی الحال ورب اور سبجیکٹ جو ہے ان کا اسٹرکچر یہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ کس طرح ہم لگائیں گے، کہاں لگائیں گے ورب، آگزیلری ورب کہاں لگائیں گے سبجیکٹ۔ تو سبجیکٹ سب سے پہلے ڈو اور ڈز، ان دو میں ایک، اور اس کے بعد سبجیکٹ اور اس کے بعد بیس فارم آف دا ورب۔ تو آگے بڑھتے ہیں پریزنٹ کنٹینیوس کی جانب۔ پریزنٹ کنٹینیوس میں اس ڈبل ایج کوشچن کا اسٹرکچر ایسا بنتا ہے، از، ایم اور ان تین میں سے ایک، اس کے بعد سبجیکٹ، یعنی یہ از ایم آر کا چناؤ بھی ہم سبجیکٹ کو دیکھ کر ہی کرتے، یعنی سبجیکٹ کیا چھو بتھے، آئی چھا، وی چھا، یو چھا، یا کوئی نام ہے منظور، رشید، رحیم، رائد وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے ہم ان آگزیلری وربز کا چناؤ کرتے ہیں سبجیکٹ کو دیکھ کر۔ تو ان تین میں سے ایک، پھر کرتے ہیں استعمال، پھر کرتے ہیں آگ، اس کے بعد سبجیکٹ، اور اس کے بعد ورب جو ہے اس کی انگ فارم ہم استعمال کرتے ہیں، جس طرح نیچے دکھایا گیا ایم آئی ورکنگ، کیا میں کام کر رہا ہوں۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کیسے بنتا ہے۔ اس پریزنٹ پرفیکٹ میں ایز یو آلریڈی نو ہیو اینڈ اور ہیز one of them is to be used here in present perfect tense after it subject کا استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد کرتے ہیں ہم تھرڈ فارم آف دا verb، یعنی verb کی تھرڈ فارم، جس طرح نیچے دکھا گیا ایگزامپل میں have I worked۔ تو اس طرح آگے بڑھتے ہیں یہاں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں، اس کو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کو پریزنٹ پروگریسو بھی کہتے ہیں، یہ آپ کو پہلے ہی میں نے بتایا پچھلے کسی ویڈیو میں۔ تو آگے بڑھتے ہیں یہاں، تو یہاں استعمال ہوگا ہیو، جس طرح پریزنٹ پرفیکٹ ہم استعمال کرتے ہیں ان دو میں سے ایک، تو اسی طرح یہاں بھی کرتے ہیں استعمال ان دو میں سے ایک، اس کے بعد سبجیکٹ، اس کے بعد بین، اور اس کے بعد انگ فارم تو ہم پریزنٹ کنٹینیوس میں بھی استعمال کرتے یہاں، لیکن یہاں بھی استعمال کرتے انگ فارم، لیکن یہاں کا اسٹرکچر ایک ہے، یعنی یہاں انگ فارم کے سے پہلے سبجیکٹ اور اس کے بعد اس سے پہلے از ایم آر، لیکن یہاں انگ فارم سے پہلے بین لگاتے ہیں، بین سے پہلے سبجیکٹ، اور سب سے پہلے سبجیکٹ سے پہلے ہیو اور ہیز، ان دو میں سے ایک۔ تو اب ہم سینٹینس بنائیں گے ڈائریکٹ۔ تو دیکھو ڈو آئی ورک، کیا میں کام کرتا ہوں، یہاں ڈو کے بعد سبجیکٹ سے پہلے ڈو، پھر اس کے بعد بیس فارم آف دا ورب، تو پریزنٹ کنٹینیوس میں ایم، اس کے بعد سبجیکٹ، اس کے بعد انگ فارم آف دا ورب ایم آئی ورکنگ۔ تو پریزنٹ پرفیکٹ میں ہم نے کیا ہیو یا ہیز میں سے ایک، یہاں ہیو آتا ہے کیونکہ ہیو آئی کے ساتھ ہیو ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد تھرڈ فارم آف دا ورب ورکڈ ہے نا، تو یہ ورکڈ جو ہے اٹ از دا تھرڈ فارم، اس کو ورکڈ پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح آگے بڑھتے ہیں، یہاں پریزنٹ پرفیکٹ میں ہم کیسے بنایا ہیو، جس طرح اوپر لکھا ہوا ہے ہیو یا ہیز میں سے ایک، اس کے بعد سبجیکٹ آئی ہے یہاں، اس کے بعد بین، اور بین ہم دیکھیں گے نیچے، اس کے بعد ہیو آئی بین، اور اس کے بعد انگ فارم، تو یہاں بھی ہم نے ورب کی انگ فارم لگائی یعنی ورکنگ،
हैव आई बीन वर्किंग फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटे से काम कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं दूसरी मिसाल की जानिब, जहाँ वी लगाया हमने सब्जेक्ट। डू उसके साथ भी आता है, डू वी राइट, डू आई, यानी ऊपर देखा हमने डू आई राइट, डू वी राइट, है ना। तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस में आर वी वर्किंग, राइटिंग, और वी राइटिंग, ये हमने राइट वर्ब किया इस्तेमाल आईएनजी फॉर्म में, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। उसके बाद है यानी प्रेजेंट परफेक्ट, हैव वी रिटन, हैव के बाद वी के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन। इन द सेम वे हैव वी बीन राइटिंग फॉर एन आवर, क्या हम 1 घंटे से काम कर रहे हैं। यहाँ काम नहीं, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ थोड़ा ये गलत हुआ है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं आगे। तो यहाँ जो है आगे इसके जो है ना दूसरा अनदर एग्जाम्पल, डू यू कुक मील्स, क्या आप खाना पकाते हो। डू यू के साथ भी डू इस्तेमाल होता है। और कंटिन्यूस में आर यू, क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ आता है। सब्जेक्ट आर हो, प्लूरल हो तो आर, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इज। लेकिन आई जो है ना, आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, और कंटिन्यूस में इसके साथ एम आता है। तो परफेक्ट में हम देखते हैं हैव यू कुक्ड मील्स, क्या आपने खाना पकाया है। हैव यू बीन कुकिंग मील्स फॉर 10 मिनट्स, क्या आप 10 मिनटों से खाना पका रहे हो। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अंदर एग्जाम्पल, डज ही, अब देखो यहाँ ही का इस्तेमाल हुआ है, और ही जो है ही सिंगुलर है, इसलिए हमने इस्तेमाल किया यहाँ डज, है ना। तो डज ही कुक मील्स है। तो यहाँ हमने किया कंटिन्यूस, हम करेंगे कंटिन्यूस में। इज ही कुकिंग मील्स, क्या वो खाना पका रहा है। हैज़ ही कुक्ड मील्स, क्या उसने खाना पकाया है। हैज़ ही बीन कुकिंग मील्स फॉर 10 मिनट्स, क्या हैज़ ही बीन कुकिंग मील्स फॉर, क्या वो 10 मिनटों से खाना पका रहा है। तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, शी के साथ भी यहाँ यही है। डज शी कुक मील, क्या वो लड़की खाना पकाती है। इज शी कुकिंग मील, क्या वो खाना पका रही है। हैज शी कुक्ड मील, क्या उसने खाना पकाया है। हैज शी बीन कुकिंग मील फॉर 10, क्या वो 10 मिनट से खाना पका रही। तो उर्दू में हमने इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आए इसका मीनिंग भी, किस तरह हम बनाते हैं, कंजुगेट करते हैं इंग्लिश वर्ब्स का। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ फिर आएगा डे के साथ फिर एक मरतबा डू, क्योंकि डू प्लूरल के साथ आता है, दे भी प्लूरल है। शी ऊपर जो हमने लिखा शी और ही, इनके साथ डज आता है क्योंकि ये सिंगुलर है। तो डू दे कुक मील्स, आर दे कुकिंग मील्स, हैव दे कुक्ड मील्स, हैव दे बीन कुकिंग मील्स फॉर 10 मिनट्स, क्या वो 10 मिनट से खाना पका रहे हैं। तो आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आप खुद भी देख सकते हो। डू आई स्पीक, am I speaking, have I spoken, have I been speaking. Do we speak, are we speaking, have we spoken, have we been speaking. Does she, do you speak, are you speaking, have you spoken, have you been speaking. So does he speak, is he speaking, has he spoken, has he been speaking. Does she speak, is she speaking, has she spoken. Spoken is the third form of speak. Has she been speaking. और एक do they speak, are they speaking, have they spoken, have they been speaking. अब देखो एक और वर्ब है, do I wear dirty clothes. Do I wear, यानी do पहले, सबसे पहले do, फिर उसके बाद I, उसके बाद wear verb, उसके बाद dirty clothes, rest of the sentence. Am I wearing dirty clothes. Have I worn, wear का फॉर्म जो है wear, wore, worn, wearing. Have I worn dirty clothes, have I been wearing dirty clothes. In the same way अब we के साथ आएगा ये wear, do we wear dirty, are we wearing dirty clothes, have we worn dirty clothes, have we been wearing dirty clothes. Do you wear dirty clothes, you के साथ अब देखो do यही do, और अब देखो यू के साथ प्रेजेंट कंडीशन में और उसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद इन फॉर्म ऑफ द वर्ब. फिर हैव वी वॉर्न dirty clothes, have you been wearing
dirty clothes. अब देखो यहाँ he है, इसके साथ हमने लगाया he. Does he wear dirty clothes? Is he wearing dirty clothes? Has he worn dirty clothes? Has he worn dirty? Has he been wearing dirty clothes? अब देखो she के साथ does she wear dirty clothes? Is she wearing dirty clothes? Has she worn dirty clothes? Has she been wearing dirty clothes? अब देखो do आता है यहाँ. Do they wear dirty clothes? Are they wearing dirty clothes? Have they worn dirty clothes? Have they been wearing dirty clothes? अब देखो एक और verb है यहाँ. Do these boys run a shop? Are these boys running a shop? Run का मतलब है यहाँ चलाना, दौड़ना नहीं. Run का मतलब है चूँकि run transitive verb और intransitive verb, it is both. तो यहाँ चलना भी इसका मीनिंग चलाना भी. तो do these boys run a shop? क्या ये लड़के दो चला रहे, क्या ये लड़के एक दुकान चला रहे हैं? Are these boys running a shop? Have these boys run a shop? Third form of run is run also. Have these boys been running a shop? आप देखो does your sister work hard? Does your sister work hard? Is your sister working hard? Has your sister worked hard? Has your sister been working hard? तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को ज़रूर ये समझा होगा, टेंसेस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ज़रूर समझा होगा. थैंक यू वेरी